اکثر ہم اپنے شو میں توہمات کا ذکر کرتے ہیں، توہم پرستی کا ذکر کرتے ہیں، اور کئی ایک ایسے ہماری ضعیف الاعتقادیاں جنہوں نے ہمیں صدیوں سے جکڑا ہوا ہے، اور سوشل میڈیا کے اس دور میں، ماڈرن ٹیکنالوجی کے اس دور میں اور بہت ساری چیزوں میں ہم نے کوئی عقل کے ناخن، ہوش کے ناخن لے لیے ہیں. لیکن اس حوالے سے مجھے لگتا ہے کہ رتی برابر بھی فرق نہیں پڑا. اگر فرق پڑا بھی ہے تو میرا خیال ہے کہ پیچھے کی طرف ہے، اور زیادہ ہم نے ان باتوں پہ بلیو کرنا شروع کر دیا. بڑی پڑھی لکھی خواتین جو ہیں وہ بھی جنوں پوتوں پہ اور یہ سائے اور یہ وہ جادو ٹونا. ہاں جی ٹھیک ہے، اب جادو ٹونا ظاہر ہے کہ وہ ہے، لیکن اس کے توڑ کے لیے جو کچھ ہم کرتے ہیں اس کا تو ہمارے دین سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے نا. لیکن جادو ٹونا اگر ہو جائے تو ظاہر ہے کہ قرآن کا سہارا لینا چاہیے، حدیث کا سہارا لینا چاہیے، سنت کا سہارا لینا چاہیے. لیکن جو کچھ ہم کرتے ہیں اور خود ہی یہ ایزیوم کر لیتے ہیں کہ ہم جادو ٹونے کا شکار ہو چکے ہیں، ان باتوں کا کیا علاج ہے؟ ان باتوں کو ہم کیوں سمجھ نہیں پاتے؟ اب اگلے روز میں مسجد میں میں حیران رہ گیا کہ وہ اپنا جمعے کے باہر انہوں نے لان میں اپنا جائے نماز لے کے آئے، تو وہ ایک چھوٹا سا یعنی وہ فرض نماز کے بعد چکر لگانے گئے تو تھوڑی دیر کے لیے انہوں نے وہ جائے نماز کا جو کونا ہے وہ الٹ دیا. تو ساتھ والے بندے نے پوچھا کہ یار یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہتے جی کہ میں اس لیے یہ کرتا ہوں کہ شیطان نہ نماز پڑھنے آ جائے. اب یہ صرف واقعہ یہیں تک ہی نہیں ہے جو میرے سامنے پیش آیا ہے، یہ لوگوں کا ایک اس پہ باقاعدہ یقین ہے کہ جائے نماز پڑھ کے تو اگر جائے نماز وہیں رکھا ہوا ہے تو اس کا ایک کونا جو ہے وہ پلٹ دینا چاہیے، ورنہ شیطان نماز پڑھنے آ جائے. پتہ نہیں اب شیطان کب سے اتنا اچھا ہوا کہ وہ نمازی ہو گیا. یار پڑھ دے تو پڑھن دیو سکو انہوں، یہ تو اچھی بات ہے بندہ بنے. اچھا پھر پتہ پرابلم کیا ہے کہ ہم لوگوں نے اپنی ضعیف الاعتقادیوں کے ساتھ ان کو جسٹیفائی کرنے کے بجائے شرمندہ ہو جانا چاہیے کہ ہاں یار یہ کوئی نہیں ہے، نہ اس کا قرآن میں ذکر ہے. لیکن پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کسی ضعیف سی حدیث کا سہارا لیتے ہیں جو حدیث آپ کو کہیں نہیں ملتی، کسی مطلب احادیث کی کتاب میں آپ کو وہ حدیث نہیں ملتی. ہم کہتے ہیں نہیں ایک حدیث میں اس کا ذکر ہے، حالانکہ کہیں اس کا ذکر نہیں ہوتا. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں نا ان کا خیال رکھنا چاہیے اور ان کو کنڈیم کرنا چاہیے. خاص طور پہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو پھر اس کی تصدیق کر لینی چاہیے کسی جید عالم دین سے، اور کہ اس کا کوئی وجود ہے، اس ہماری اس عقیدے کا. سر ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ جو کئی خواتین کہتی ہیں نا مجھے جن چمڑا ہوا ہے، یہ کس طرح ہوتا ہے؟ وہ اصل میں اپنی کسی سہیلی کو یا اپنی ماں یا بہن کو خامد کے متعلق بتا رہی ہوتی ہے کہ میں انتے جین نہیں چمڑ گیا تو میں کی دسا میری کی حالت ہے. تو وہ خامد پیچھے سے آگے سن لیتا ہے، وہ فون بند کرتی ہے، وہ کہتا ہے کہ کی کہہ رہی سے؟ وہ کہتی ہے ہاں واقعی مجھے جن چمڑا ہوا ہے. وہ اس کو پکا کر دیتی ہے کہ مجھے اصلی والا جن چمڑا ہوا ہے، حالانکہ شروع میں اس نے خامد کا ذکر ہی کیا ہوا. غوری صاحب نے بہت زور سے سارے لایا ہے اس پہ. اچھا ایک اسی طرح کی اور جو ہماری ضعیف الاعتقادیاں ان میں ایک عام طور پہ بات کہی جاتی ہے کہ جی مغرب کے بعد جو ہے وہ ناخن نہیں کاٹنا چاہیے. جی ہاں یہ بھی بالکل یہ غلط بات ہے، بالکل یہ غلط بات ہے. اور اس کے ساتھ بھی ایک ضعیف سی حدیث جوڑ دی جاتی ہے. بھئی ایک صفائی کا کام ہے، ٹھیک ہے، ایک اچھا کام ہے. صفائی جو نصف ایمان ہے اس کے لیے صبح تک کا انتظار کرنا 6 ماہ ندارت. کیوں؟ اب میرا مطلب ہے صفائی کا تو ٹائم نہیں ہے نا. ویسا جی تپے نو کٹن دا اپنے مزہ جی. ہاں ایک تپے نو کٹن دا اور ایک تپے کنو کھان دا اور ایک تپے چوری دے کنو کھان دا. بڑا سنیا ہے میں کس دن میں تپے کنو کھا ہی لینے. اچھا کہیں کہتے ہیں جی مغرب کے بعد ناخن کاٹنا نوست کا؟ نہیں بالکل نہیں. دیکھو نا یہ خلیفہ ہارون رشید نے امام ابو یوسف سے پوچھا تھا کہ کیا ایسا ہے، تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا تھا کہ ایک ثواب کا کام ہے اس میں دیر کیوں کی جائے. ٹھیک ہے، اور ایک ثواب کا کام واقعی سمجھ آنے والی بات ہے نا کہ شام کا اس سے کیا تعلق ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایک جی سورج گرہن، اس کے حوالے سے تو اتنی توہم پرستی ہے. اور آپ یقین کریں کہ دعا ضرور ہے اس حوالے سے.
حدیث پاک میں ملتی ہے. لیکن باقی اتنی فضول باتیں اس کے بارے میں کی جاتی ہیں, خاص طور پہ پریگننٹ خواتین کو کہا جاتا ہے کہ جی گھر کا کام کاج نہ کریں, سورج گرہن ہے, چھری نہ چلائیں, کینچی نہ چلائیں, ورنہ آنے والے بچے پہ اثر پڑے گا. فضول باتیں, ساری باتیں فضول ہیں. اچھا ایک اور جو ہے وہ بعض محاورے جو ہیں وہ ہمارے اعتقاد میں شامل ہو گئے. مثلاً کہ آپ کسی کا ذکر کر رہے ہیں دو بندے بیٹھ کے اور وہ بندہ آ جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں یار تمہاری بڑی لمبی عمر ہے, تمہاری بڑی لمبی عمر ہے. بالکل. یہ پتہ کیا ہے, یہ عرب کلچر میں ہوتا تھا کہ جب بیٹھے کسی کا ذکر ہو رہا ہوتا تھا وہ شخص آ جاتا تھا, اس کے لیے دعا کی جاتی تھی کہ اللہ تمہاری عمر دراز کرے, تمہارا ذکر ہو رہا تھا. یہ نہیں کہا جاتا کہ تمہاری لمبی عمر ہے بڑی, اس کا عمر سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں اگر آپ دعا کرتے ہیں جو عرب کلچر کا حصہ تھا کہ اللہ تمہاری عمر دراز کرے, تمہاری بات ہو رہی تھی. اس بات میں اور اس بات میں بہت فرق ہے کہ تمہاری بڑی لمبی عمر ہے, تمہارا ہی ذکر ہو رہا تھا. لمبی عمر کا بندہ فوت ہو گیا, ہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے, یہ تو اللہ کو پتا ہے نا. مطلب ہے سوری سر کہ تمہیں تو نہیں پتا نا عمر اس کی لمبی ہے. عمر کس کو پتا ہے کہ کس کی عمر کتنی ہے, ٹھیک ہے. پھر ایک اور بات یہ بھی محاورتاً پہلے کی جاتی تھی, اب اس کے لیے جسٹیفیکیشن تلاش کر لی گئی ہیں کہ چھینک آ رہی ہے تو تمہیں کوئی یاد کر رہا ہے, اور بہت زیادہ چھینکیں آ رہی ہے تو بہت زیادہ یاد کر رہا ہے. فضول بات ہے یار, بالکل ہی فضول بات. اور بڑی زور سے اگر چھینکیں آ رہی ہیں تو پھر بڑی بدتمیزی سی یاد کر رہے ہیں. ہاں یا کہتے ہیں کہ بہت ہی زیادہ چھینکیں آ رہی ہے تو پھر تمہیں وہ یاد کر رہا ہے جس نے تم سے پیسے لینے. ٹھیک ہے, فضول باتیں. اچھا سر کسی کی زبان اگر دانتوں میں آ جائے تو کہتے ہیں یار اس کو کوئی برا بھلا کہہ رہا ہے, ہاں یا تمہیں کوئی گالیاں دے رہا ہے. نہیں اس کو تو دے رہا ہوگا. اچھا ایک اور بات یہ کہ اونٹ کی ہڈی جو ہے وہ اپنے گھر کی بنیاد میں کہیں دبا دینی چاہیے, اس سے لڑائی جھگڑے نہیں ہوتی. بالکل جادو ٹونا بھی نہیں ہوتا, لڑائی جھگڑے بھی نہیں ہوتے. اس کے لیے بھی ایک ضعیف سی حدیث کا حوالہ دیا جاتا ہے, اس کا بھی کوئی نہ ہمارے دین سے نہ سنت سے نہ قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور میرے مشاہدے میں ہے ویسے کہ لاہور میں ہی میرے ایک جاننے والے ہیں, وہ ہر دفعہ اونٹ کی قربانی کرتے ہیں تو وہ ساری ہڈیاں جو ہیں وہ لوگ ایسے یعنی اونٹ کے گوشت میں کم دلچسپی لیتے ہیں, ہڈیوں میں زیادہ دلچسپی لیتے ہیں. تو ایک ایسی فیملی ہے, وہ 5 بھائی ہیں, تو وہ ہر دفعہ جب بھی کبھی انہوں نے گھر بنانا ہوتا ہے یا بنا ہوا گھر ہے اس کی بنیادوں میں وہ ہڈی دباتے ہیں. تو 2 بھائیوں کو ان کو طلاق ہو گئی ہوئی ہے, ایک کو 2 دفعہ ہو گئی ہوئی ہے, اور 5 بھائی آپس میں اس جانور کا نام نہیں لینا چاہتا میں, اس طرح لڑتے رہتے ہیں ہر وقت. کون سی اونٹ کی ہڈی جو ہے وہ برکت کا باعث بن گئی ان کے لیے؟ نان سینس باتیں ہیں جو آپ کسی طرح بھی حدیث سے ثابت نہیں ہیں, آپ کا دین آپ کو نہیں سکھاتا. تو اس پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لینا, اس کو آگے پھیلانا, اس کو خود پریکٹس کرنا جو ہے یہ ایک طرح سے گناہ کے زمرے میں آتا ہے. گناہ, آپ غلط بات پھیلا رہے ہیں نا, غلط پریکٹس کر رہے ہیں, اس سے بچنا چاہیے. سر اسی طرح یہ بھی مشہور ہے کہ یہ سے کا کانٹا کسی گھر میں ہو تو لڑائی جھگڑا نہیں ختم ہو سکتا. ہاں بالکل. اب اگر ایسی کوئی بات ہو تو جہاں تمہاری انگلی لگ جائے وہاں پہ تو لڑائی جھگڑا ہی نہ ختم ہو. اگر سے کا کانٹا اتنی کو منحوس چیز ہے, فضول بات ہے نا, جتنی مرضی کرتے جاؤ. اسی طرح ایک اور ہم جو ہے عقیدہ یا ایک بات مشہور ہے اس کو بھی ہم حدیث کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں, حالانکہ اس کا حدیث سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے, کہ اگر کسی کی جیب میں مسواک ہو اور وہ کسی حادثے کا شکار ہو جائے اس عالم میں تو اس کی کوئی ہڈی نہیں ٹوٹتی. عجیب بات ہے, اس کا مطلب ہے آپ 6-7 مسواکیں لے کے اپنے اوپر ٹریکٹر ٹرالی چڑھا لیں, کچھ نہیں ہوگا آپ کو. کیا بات ہے. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. سر جی ویسے تو میں انگلش میڈیم کا ہوں, لیکن ایک آپ کو بات بتا رہا ہوں, آپ کہہ رہے ہیں نا آپا دھاپی, ایک دھاپا بھی ہوتا ہے جیسے دھاپا گارے سا. آپ واقعی انگلش میڈیم